وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی جگہ داخل ہونے کا طریقہ بتایا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی شہر میں، گھر میں، مجلس میں داخلے پر امن مل جائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اللہ نے وہ خاص طریقہ اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ کو امن مل جائے گا، سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی، سلامتی مل جائے گی شر والی جگہ سے بھی۔ یہ جو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ تو دنیا نہیں بلکہ آخرت کے سب سے بہترین جگہ جنت کا ذکر کیا ہے، اور جنت کے ذکر میں بھی اللہ نے لفظ سلامتی اختیار کیا۔ تو دنیا تو ہے ہی فتنے کی جگہ، یہاں تو ایک قدم کے بعد فتنہ ہے، ایک قدم کے بعد فتنہ ہے، زبان سے محبت کرنے والے اور دل میں بغض رکھنے والی دنیا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنے خونی رشتے بعض اوقات زبان سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں بغض کا انبار ہوتا ہے بہت بڑا۔ اولاد بھی بعض کا ماں باپ کے رشتے، میاں بیوی کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، دوست احباب کا رشتہ، پیر مرید کا رشتہ بھی آج کل ایسا ہی ہے، اور کارکن اور لیڈر کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو خاص طور پہ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس دور میں یاد رکھیں نہ کوئی کسی کا مرید ہے، یہ بات 100% نوٹ کر لیں، نہ کوئی کسی کا کارکن ہے، نہ کوئی کسی کا معتقد ہے، ساری دنیا صرف پیسے کی معتقد ہے۔ یہ جو فتنے کا دور ہے، اگر کوئی پہلے وقت ہوتا تھا کہ لوگ نسبتوں کی قدر کرتے تھے، تو آج کے دور کے لیے یہ بہت انمول تحفہ ہے جو اس آیت کے اندر آیا۔ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے داخلے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک جملہ بولا وَأُدْخِلَ، شیطان کا پہلے ذکر تھا، شیطان سے جو بچ گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، یہ بات پہلے جوڑ دی ساتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأُدْخِلَ، اور داخل کیے جائیں گے یہ کہاں پر؟ جنت میں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے۔ وعملوا الصالحات، اچھا شیطان سے بچے گا وہی جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنے والا ہوگا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہی نہیں، قرآن و سنت کا اس کو پتہ ہی نہیں، تو اعمال صالحہ کی توفیق اس قرآنی ماحول سے ملتی ہے۔ ایمان بچپن میں مل جاتا ہے، ماں باپ نے دے دیا، ایمان مل گیا سب کو۔ بندے کو ایمان بعض اوقات بغیر طلب کے مل جاتا ہے، لیکن اعمال صالحہ طلب کے بغیر نہیں ملتے، وہ ماحول سے ملتے ہیں۔ اس لیے بگڑا ہوا بندہ بھی بعض اوقات نیک ماحول میں بیٹھتا ہے تو سدھر جاتا ہے، ہوتا کلمے والا ہے، ایمان والا ہے، لیکن بگڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ماحول سے اعمال صالحہ ملتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں جہاں بھی ایمان کی شرط ہے تو اعمال صالحہ لازمی بولا ہے، ساتھ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے، تب جنت ملتی ہے، خالی ایمان پہ نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم، اب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو سیدھے جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے کلمہ کہہ کے؟ تو اب اعمال صالحہ کے بغیر جنت نہیں ہے۔ تو جنت کا ذکر کیا، داخل کیے جائیں گے یہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، جنات، اس جنت میں، جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، چونکہ جنت میں رعنائیاں ہوں گی، عیش و عشرت ہوگی، تو اس لیے اس کو لفظ جنت بولا۔ تجری من تحتها الانہار، سب سے پہلے کہا جنت میں ہر طرف نہریں ہوں گی۔ اب دنیا میں انسان نہ پانی کو، آبشاروں کو، سمندر کو، دریاؤں کو پسند کرتا ہے۔ اب جہاں بیچ پہ جاتا ہے، بیچز پہ جا کے انسان ایک دم کھو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ چاہے اپنے ملک میں 10 بیچز ہیں، کسی اور ملک میں جائے گا تو وہ وہاں پر ایک دم خوشی سے اور ایک دم اس کی اچھا پانی کو دیکھ کر انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ آبشار پہ جا کے بیٹھ کے انسان
نرم ہو جاتا ہے، دماغ ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے نیچرل چیز رکھی ہے کہ بہتے پانی کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دماغ ہلکا ہوتا ہے، اور دماغی بیماریاں، تناؤ، غصہ، ڈپریشن، بلڈ پریشر، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ تو جنت میں اللہ سب سے پہلے تجری من تحتی الانہار کہتا ہے کہ اس میں بہتے چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی۔ چونکہ یہ آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ جس جگہ پر بہتے دریا ہیں، سمندر ہیں، وہاں کے لوگوں کا، اور جہاں نہیں ہیں یہ چیزیں، وہاں کے لوگوں کے دماغ کا بہت فرق ہے، ان کے جو ہے نا مزاج میں فرق ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جنت ملے گی کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر تو آپ شہر سے نکل جاتے ہیں، گاؤں سے نکال دیے جاتے ہیں، گھر سے نکال دیے جاتے ہیں، موت لے جاتی ہے، نہیں، خالدین فیہا، آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ اب آپ نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ اچھا، جنت میں جب داخل ہوں گے، اب اصل جملہ آخری اللہ نے ہمیں وہ سمجھایا کہ جنت میں رہو گے ہمیشہ۔ اب وہاں تو کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتا کہ کوئی چھین لے، نکال دے، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تم نے یہ جملہ وہاں بھی بولنا ہے جہاں ہے ہی خطرہ، وہاں تو بولنا ہی بولنا۔ تو اللہ نے فرمایا تحیتہم، جب ان کی ملاقات ہوگی تو ملاقات کے وقت ان کی زبان پہ سب سے پہلا جملہ کیا ہوگا؟ فیہا سلام، فیہا سلام، السلام علیکم، یہ جملہ ہوگا ہر جنتی کی زبان پہ، تحیتہم فیہا سلام، الا قیلا سلاما سلاما طبتم فادخلوہا، اب جو داخل ہوں گے وہ بھی، اور قولا سلام قولا من رب الرحیم، یہاں تک کہ فرشتے بھی جو آئیں گے وہ کہیں گے قیلا سلاما سلاما، اور جو اللہ بندے سے ملاقات کرے گا اور بندے کی اللہ سے ملاقات ہوگی اس میں بھی سلام قولا من رب الرحیم۔ اور جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، فرشتوں کا بھی بولا قیلا سلاما سلاما، اور جب رب کی بات آئی تو اللہ نے خود کہا کہ میں بھی کہوں گا سلام سلام، اور جب بندے آپس میں ملیں گے تو وہ بھی کہیں گے فیہا سلام، آپ پر سلامتی ہو۔ تو سلام جو لفظ ہے یہ اللہ کا نام ہے، اللہ نے اپنا ذاتی نام ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ امن دینے والا ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا جو سلام کرے گا اسے سلامتی مل جائے گی۔ اب آپ کو کسی سے خطرہ ہے، آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں کہ وہاں خطرہ ہے جی، کسی محفل میں، کسی گھر میں، کسی پنچایت میں، کسی عدالت میں، کسی تھانے میں، یہاں تک کہ آپ جو ہے کسی شہر میں، کسی ملک میں، اپنے ہی گھر میں کہیں بھی جا رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سلامتی ملے، ان کے دل آپ سے صاف ہو جائیں اور ان کا دماغ آپ سے صاف ہو جائے، بغض، حسد، نفرت ختم ہو جائے، تو آپ جائیں تو 3 مرتبہ یہ جملہ پڑھیں۔ یہ آیت نمبر ہے 23 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23 سورہ ابراہیم، اس کا آخری جملہ ہے کیا؟ تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام، ان کی ملاقات ہوگی، تحیہ ملاقات کو کہتے ہیں، ان کی ملاقات ہوگی سلامتی، سلامتی، سلام، سلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ کوئی آدمی، آپ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جنت بنا کر، جنت کو بنا لیا، بنا کے کہا کہ مجھے قسم ہے کہ اس میں تکبر والا نہیں آئے گا، فردوس جنت میں جو سب سے اوپر جنت ہے، نبیوں کی جنت، جو عرش کے نیچے ہے وہ جنت نبیوں والی، اس میں متکبر نہیں جائے گا، جو غرور تکبر سے بھرا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ ہمارے سے تکبر نکل جائے، کوئی فارمولہ بتا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، تم السلام علیکم میں پہل کرو، تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ یہاں لوگ سلام کا انتظار کرتے ہیں، مجھے کوئی سلام کرے، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں سلام چھوٹے کو کروں گا تو میرا تو جو ہے نا قد چھوٹا ہو جائے گا، میری شان گھٹ جائے گی۔ حالانکہ اللہ کے رسول خود سلام کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے مجھے دوسرا سلام کرے، جو پہلے سلام کرے گا اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، یاد رکھیں، جو پہلے سلام کرتا ہے اور ہر بندے کو سلام کرتا ہے بری من الکبر۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ گھر میں مرے اور شہید ہو، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے، احد کے شہیدوں کے ساتھ، حضرت حمزہ کے ساتھ،
آپ نے فرمایا جو 25 آدمیوں کو السلام علیکم دن میں کہے گا وہ اس دن مر گیا تو حشر میں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو میرے پورا اس پہ ویڈیو ہے، پورا لیکچر ہے السلام علیکم پہ، اور اس میں عجیب ہم نے واقعات بیچ میں حدیثیں لائی ہیں، وہ الگ ہے۔ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو یوں جا کے گپیں لگانی شروع کر دیتا ہے، گھر میں جا کے کوئی سلام نہیں کرتا، تو ایک جن ہے خاص قسم کا، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دنوس اس کا نام ہے، وہ ایک دم جنوں کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے رک جاؤ اس گھر میں، ہمارے لیے اس گھر میں ہر چیز کا اہتمام ہے، اکرام کا، کھانے کا، رہنے کا، سونے کا۔ وہ جن پھر اس گھر میں بسیرا کر لیتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، غربت لاتا ہے، تنگدستی لاتا ہے۔ اور جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، مرد عورت تو گھر میں داخل ہوتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم، تو ایک دم وہ جن جو ہے شیطان، وہ اپنے جنوں کو کہتا ہے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں جراثیم کی شکل میں، بیکٹیریا کی شکل میں، انہوں کہتا ہے چلو بھائی نکلو یہاں سے، اب ہمارا نہ یا کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں سلام کے بغیر داخل ہو جاتا ہے اس گھر سے کوئی بندہ نفرتیں، جھگڑے، غربت نہیں نکال سکتا، کوئی تویز نہیں کام کرے گا، کوئی آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا جب آپ نے خود ہی سلام نہیں کیا۔ جو حضور کے فرمان کے مطابق کہتا ہے گھر میں داخل ہو کے السلام علیکم، تو تحیتہم فیہا سلام، یہ جملہ بھی ساتھ 3 بار کہہ لیں اور پھر السلام علیکم کہیں تو آپ کے گھر میں کوئی جن نہیں بچے گا، کوئی شیطان نہیں رہے گا، گھر خالی ہو جائے گا۔ ہاں اس دن نہیں آئے گا، اگلے دن آپ الگ بات ہے، لیکن 24 گھنٹے کے لیے پہرا ہو جائے گا۔ تو آپ یہ عمل اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کا گھر امن، زندگی امن، خاندان امن میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔